اللہ کی مدد کے پوشیدہ اشارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کو سکون دیتا ہے، جو ہر پریشان حال کو امید دلاتا ہے، جو ہر مایوس کو زندگی کا نیا حوصلہ بخشتا ہے، اور وہ موضوع ہے اللہ کی مدد کے پوشیدہ اشارے۔ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے، بس ہم اس کے پوشیدہ اشاروں کو پہچان نہیں پاتے۔ قرآن کا پیغام اور اللہ کی مدد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ وعدہ فرمایا ہے کہ مومن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق۔ یہ آیت ایک پوشیدہ اشارہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے۔ مشکلات کے بعد آسانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہر مومن کے دل میں امید جگاتی ہے۔ کبھی سوچیں، کتنی ہی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کوئی مسئلہ ناقابل حل لگ رہا تھا لیکن اچانک آسان ہو گیا۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا پوشیدہ اشارہ تھا۔ انبیاء کی زندگیاں اور اللہ کی نصرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ ہر شخص مایوس تھا، بنی اسرائیل چیخ رہے تھے ہمارا خاتمہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا پوشیدہ اشارہ آیا، عصا کو سمندر پر مارو، اور وہی لاٹھی اللہ کے حکم سے سمندر کو راستہ دے گئی۔ یہ اشارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی اگر اللہ کی طرف سے ہو تو بڑے بڑے مسائل ختم کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو ظاہری آنکھوں سے یہ موت کا منظر تھا، لیکن اللہ کا ایک پوشیدہ اشارہ آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلانے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی مدد کا ایک چھپا ہوا اشارہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب آپ تنہا کھجور کے درخت کے نیچے تھیں اور ولادت کے وقت سخت تکلیف میں تھیں تو اللہ کا اشارہ آیا، درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی لیکن اس میں اللہ کی مدد چھپی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اشارے۔ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، دشمن بالکل دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رو پڑے کہ اگر کسی نے ذرا نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی مدد کا چھپا ہوا اشارہ تھا۔ اور واقعہ ایسا ہوا کہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے اور دشمن واپس چلا گیا۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد چھوٹے چھوٹے اسباب میں چھپی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج بڑے بڑے معجزوں جیسے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات۔ بدر کے میدان میں 313 مسلمان اور کافر 1000۔
بظاہر یہ جنگ ہار جانے والی تھی، لیکن اللہ کی مدد کا پوشیدہ اشارہ آیا، فرشتے نازل ہوئے اور مومنین کے قدموں کو ثابت رکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یہ صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ دل کا سکون اور اطمینان۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد ہمیں دل کے سکون کی شکل میں ملتی ہے۔ آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، دل ایک طرف مائل ہو جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہی سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ یہ بھی اللہ کی مدد کا چھپا ہوا اشارہ ہے۔ خواب اور نشانیاں۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی خواب کے ذریعے اشارہ دیتا ہے، کبھی قرآن کی کسی آیت کے ذریعے، کبھی دعا کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا بھی اللہ کی مدد کا ایک پوشیدہ اشارہ ہے۔ آج کی زندگی میں اللہ کی مدد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی اللہ کی مدد ہمارے قریب ہے۔ کوئی کام مشکل لگتا ہے لیکن اچانک آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری ہو لیکن بغیر علاج ختم ہو جائے۔ کسی مشکل وقت میں کوئی غیر متوقع شخص مدد کے لیے آ جائے۔ یہ سب اللہ کے چھپے ہوئے اشارے ہیں۔ صبر اور یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر حال ہی بہتر ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ بہتر ہے۔ مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ یہ صبر اور شکر ہی اللہ کی مدد کے اشارے پہچاننے کی کنجی ہے۔ آخر میں پیغام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہے، لیکن اسے پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں تو یقین جانیں اللہ اپنے پوشیدہ اشاروں کے ذریعے ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔